اس نے تو نہیں ان کے والد صاحب کی طرح کہا کہ میری پلیٹیں چمچ گر گئے ہیں، میں مر گیا ہوں، مجھے مچھر کاٹ گئے ہیں، مجھے ایک دن میں 10 اٹیک ہو رہے ہیں، بچا لو اور بھاگ جاؤں میں، میرے معاہدے کرا دو. وہ یہ نہیں کہہ رہا نا. اور وہ اگر آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ کوئی کسی معافی کے لیے آپ کے مطابق، تو آپ بھی روز دعوت نامے بھیج رہی ہیں نا آرمی چیف کو. پھر آپ کیا لینا چاہ رہی ہیں؟ مطلب آپ کو کیا چاہیے آرمی چیف سے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ دعوت نامے بھیج کے بلا لیں تو ٹھیک ہے جی، وہ جائز ہے، حلال ہے. اور ایک ایکس پرائم منسٹر اگر لیٹر لکھ دے، وہ بھی عوام کے حق میں، کہ جی آپ 26 نومبر پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ 9 مئی پہ بنائیں، CCTV فوٹیج دیں، آپ انکوائری ٹھیک طریقے سے کرائیں، جو ان کا کام بھی ہے کرانا، کیونکہ ملک میں امن امان یہ دیکھنا ان کی ذمہ داری ہی ہے. اس پہ آپ بولیں کہ وہ کوئی خاص مقصد ہے اس کا، لیکن آپ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو دکھانے کے لیے بھی دعوت نامے بھیجیں اور بولے جی ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم نے ایسے ہی بلایا ہوا تھا. تو ایسے نہیں ہوتا. ناجائز حکومت ہے، اس کے سارے طریقے ناجائز ہیں، ان کے سارے کام ناجائز ہیں، کیونکہ وہ ناجائز وزیر اعلیٰ ہیں، ناجائز طریقے سے قابض ہیں، تو کام بھی وہی کر رہی ہیں. اب ایک خاتون ہو کے اگر وہ ان کو ہے کوئی تھوڑی بہت شرم، تو کسی کوئی آج عورت محفوظ نہیں ہے، کسی کا گھر آج محفوظ نہیں ہے. پولیس کسی بھی ٹائم دن میں رات میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاتی ہے. تو یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے نا، تو ان کو اس چیز کی شرم کرنی چاہیے. KP میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، جس کو وہ بہت باتیں کرتی ہیں جس گورنمنٹ کو، وہاں تو لوگوں کے گھروں کی عزتیں اس طرح نہیں اچھالی جا رہی ہیں نا جس طرح پنجاب میں کی جا رہی ہیں. آپ کو جب لگے، آپ کو یاد آ جائے کہ جی عورتوں کی عزت پہ بات کرنے والے ہو آر یو، ورنہ آپ 2-2.5 سال سوئے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں. تو اسی طرح آپ موقع کی مناسبت سے دین نکال کے لے کے آ جائے نا. ابھی آپ کو کسی آپ کے کہنے کی بات سے فرق نہ پڑے تو آپ کسی مولوی کو بٹھا دیں کہ جی یہ کہے گا کہ جی فتنہ ہے، تو لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا نا. اگر کوئی اپنی آپ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ ہے نا، تو آپ اس پہ فتوے لگانا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں فتووں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اس کا شعور آ گیا ہوا ہے. جب بے نظیر کی حکومت تھی تو تب یہ فتوے یہ بھی دلواتے تھے کہ جی عورت کی تو حکومت ہی جائز نہیں ہے. ابھی مریم نواز کو سر پہ بٹھا کے گھومتے ہیں سارے. تو وہ یہ جو ہے نا لوگوں، یہ منافقت جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، تو اس سے باہر آ جانا چاہیے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ آج موجود ہیں صنم جوید صاحبہ. صنم، مریم نواز نے یہ سوال کیا ہے کہ میری 1 سالہ پرفارمنس کیسی ہے، 1 سالہ کارکردگی کیسی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر تو فوٹو شوٹ کرانے تک کی بات ہے تو بڑی زبردست شاندار ہے. لاہور کا کوئی گلی نکر کونا نہیں چھوڑا انہوں نے، کوڑے والے ٹرک تک نہیں چھوڑے، اس پہ بھی انہوں نے اپنی فوٹو لگائی ہوئی ہے. کوڑے کی بالٹیاں ہو چاہے سبزیوں کی ریڑیاں ہو چاہے، انہوں نے درختوں سے لے کے کھمبوں سے لے کے گلیوں تک ہر جگہ اپنی فوٹو لگا دی ہے. اگر تو بات صرف فوٹو شوٹ تک کی تھی. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو وہ اپنا ہاسپٹل چلا رہی تھی کنٹینر کا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا. جو ایئر ایمبولینس تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے تو کہیں کوئی پیشنٹ جاتا اس میں نظر نہیں آیا. تو اگر سڑک پہ ایک پینٹ کیا وہ پہلی بارش میں اتر گیا، تو اگر ڈرامے بازی کی حد تک کہیں تو پرفارم بڑا اچھا کیا. نہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فارم 47 سے جو آئی حکومت ہے کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے؟ بات ہی ساری وہی ہے نا کہ جب آپ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئے ہوتے تو آپ خود کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتے نا. پھر آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نئے رول کیسے بنانے ہیں، کہ ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. ہم نئی ترمیم لے کے آئیں، نئے آئین میں چینجز کریں، قانون بدلیں، کہ ہم سے کوئی سوال ہی نہ کر سکے. ہم چوری سے آئے ہیں، ہمارا لوگوں کا ووٹ، پہلے تو اس ملک میں پیسہ چوری ہوتا تھا، ووٹ بھی چوری ہونے لگ گئے ہیں. پتہ نہیں اب کیا بچے گا. نسلیں ہماری ابھی تک مقروض ہیں، جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ابھی ان کو پتہ ہے کہ جب چوری سے آئے ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے عوام کے سوالوں کے جواب دینے کی، جو مرضی کرتے ہیں. تو انہوں نے جلسے میں کہا کہ بری خبر یہ ہے، عمران خان کے حوالے سے بات کی کہ وہ جیل میں بیٹھا خط لکھ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان یہ ریکویسٹ کر رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نکالو؟ نہیں تو وہ تو اس نے تو نہیں ان کے والد صاحب کی طرح کہا کہ میری پلیٹیں چمچ گر گئے ہیں، میں مر گیا ہوں، مجھے مچھر کاٹ گئے ہیں، مجھے ایک دن میں 10 اٹیک ہو رہے ہیں، بچا لو اور بھاگ جاؤں میں، میرے معاہدے کرا دو. وہ یہ نہیں کہہ رہا نا. اور وہ اگر آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ کوئی کسی معافی کے لیے آپ کے مطابق، تو آپ بھی روز دعوت نامے بھیج رہی ہیں نا آرمی چیف کو. پھر آپ کیا لینا چاہ رہی ہیں؟ مطلب آپ کو کیا چاہیے آرمی چیف سے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ دعوت نامے بھیج کے بلا لیں تو ٹھیک ہے جی، وہ جائز ہے، حلال ہے. اور ایک ایکس پرائم منسٹر اگر لیٹر لکھ دے، وہ بھی عوام کے حق میں، کہ جی آپ 26 نومبر پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ 9 مئی پہ بنائیں، CCTV فوٹیج دیں، آپ انکوائری ٹھیک طریقے سے کرائیں، جو ان کا کام بھی ہے کرانا، کیونکہ ملک میں امن امان یہ دیکھنا ان کی ذمہ داری ہی ہے. اس پہ آپ بولیں کہ وہ کوئی خاص مقصد ہے اس کا، لیکن آپ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو دکھانے کے لیے بھی دعوت نامے بھیجیں اور بولے جی ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم نے ایسے ہی بلایا ہوا تھا. تو ایسے نہیں ہوتا. نہیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے جو انہوں نے یہ عمران خان پہ بات کی اور پھر یہ کہا کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی؟ نہیں تو یہ تو خان صاحب پہ تو نہیں اپلائی ہوتا. یہ وہ تو انہوں نے کیا، وہ تو باہر سے بھی اپنا سارا کچھ بیچ کے اس ملک میں لے کے آئے نا. نقصان تو ان کے اپنے پورے خاندان نے پہنچایا. کہ وہ اپنے خاندان کے پیچھے پڑ جائیں گی، اپنے باپ بھائی چاچا کزن کسی کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ اس ملک کو سارا لوٹ کے پیسہ باہر لے جا کے تو جائیدادیں کاروبار تو انہوں نے بنائے. آج کل جو ان کے اہل آئے ہیں زرداری صاحب، انہوں نے ملک لوٹا سارے محل بنائے، دنیا سے باہر کاروبار بنائے. تو وہ تو آ کے اپنی بات کر رہی ہیں. یہ ساری جو PDM بنی ہوئی ہے اس کی بات کر رہی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ ملک تو انہوں نے لوٹا، خان نے تو نہیں لوٹا. چیف جسٹس سے ابھی PTI کی ملاقات ہوئی، PTI رہنماؤں کی، انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ اب
چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوگا اگر انہیں چھاپے نہیں مارے جائیں گے، لیکن پھر سے وہ سلسلہ ہے. آج بھی تحریک انصاف کے ایک مری کے جنرل سیکرٹری ہیں جن کے گھر میں چھاپا مارا گیا، وہاں سے انہیں اٹھایا گیا، غائب کیا گیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سارا فرق اسی چیز کا ہے کہ ایک طرف عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی گورنمنٹ ہے اور ایک طرف چوری سے آئی ہوئی فارم 47 پہ آئی ہوئی گورنمنٹ ہے نا. آپ کے پی میں دیکھ لیں کیا وہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے؟ وہاں پہ بتائیں کہ اس طرح ان پہ جعلی مقدمے بن رہے ہیں، کوئی بھینس چوری، بوری چوری، کوئی موٹر بائک چوری، کہ پولیس والوں کے ATM چھین لیے، ان کے گھروں میں اس طرح کوئی گھس رہے ہیں؟ نہیں گھس رہے نا، کیونکہ وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی جائز حکومت ہے. یہ ناجائز حکومت ہے، اس کے سارے طریقے ناجائز ہیں، ان کے سارے کام ناجائز ہیں، کیونکہ وہ ناجائز وزیر اعلیٰ ہیں، ناجائز طریقے سے قابض ہیں، تو وہ کام بھی وہی کر رہی ہیں. اب ایک خاتون ہو کے اگر وہ ان کو ہے کوئی تھوڑی بہت شرم، تو کسی کوئی آج عورت محفوظ نہیں ہے، کسی کا گھر آج محفوظ نہیں ہے. پولیس کسی بھی ٹائم دن میں رات میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاتی ہے. تو یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے نا، تو ان کو اس چیز کی شرم کرنی چاہیے. KP میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جس کو وہ بہت باتیں کرتی ہیں جس گورنمنٹ کو. وہاں تو لوگوں کے گھروں کی عزتیں اس طرح نہیں اچھالی جا رہی ہیں نا جس طرح پنجاب میں کی جا رہی ہیں. عمران خان 1.5 سال ہو گئے ہیں جیل میں قید ہے، تو عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یا ان کی رہائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ چیف جسٹس کا آپ نے پوچھا کہ ابھی یہ امتحان ہے ان کا پہلا 9 مئی کا کیس ان کے پاس لگا ہوا ہے 27 تاریخ کو، جس میں گورنمنٹ نے درخواست دی ہے جی کچھ لوگوں کی ضمانتیں خارج کرنے کی، خواتین بھی ہیں اس میں. تو چیف جسٹس کو کے لیے اب دیکھنا ہے انہوں نے کہ یہ 2-2.5 سالوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا ان کے لیے کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ PTI کی خواتین پہ یا مردوں پہ جو بھی کیسز بنے ہوئے سب جھوٹے بنے ہوئے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے بنائے گئے تھے کیس. ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور خان بھی اسی طرح باہر آ سکتا ہے کہ اگر عدالتیں ہمت کر لیں گی، اگر ججز اپنا کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں گے، تو خان پہ جو کیسز بنے ہوئے سب فیک ہیں، وہ تو 4 دن بھی نہیں چل سکیں گے. لیکن ابھی اگر جس آپ ججز کی فیملیز کو آپ تھریٹن کر رہے ہیں، اب ہم تو نہیں یہ کہہ رہے، ججز خود ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ لیٹرز لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے خاندانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب یہ سلسلہ بند ہوگا، ملک میں آئین اور قانون صحیح معنوں میں ہوگا، آپ کام کرنے دیں گے عدالتوں کو، تو خان باہر ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کو ہرانے کے لیے کبھی کسی کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں شاہد افریدی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، اب تو مولویوں تک بات آ گئی ہے، انجینئر مرزا، وہ کیا نام ہے، علی مرزا، اس تک بات آ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے کہنے سے کہ جی قوم گمراہ ہے یا انفارمڈ ہے یا عقل نہیں ہے کہ نہ سمجھ ہیں، تو آپ یہ تو نہیں نا کہ آپ دین استعمال کریں. آپ مولویوں کو اس ملک میں ہمیشہ سے مذہب کارڈ کھیلا جاتا رہا ہے. کسی کو بھی یہودی بول دو، کسی پہ بھی کوئی بھی فتویٰ لگا دو، کسی بھی کو بھی مولوی کو لا کے بٹھا دو اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں جی اس کے سپورٹر جو ہیں وہ فتنہ ہے، وہ جاہل ہیں، تو بس سارے اس کے پیچھے لگ جاؤ. اب ان کو ان پرانے طریقوں سے باہر نکلنا چاہیے. یہ 1980 نہیں ہے ابھی نا، 2024-25 چل رہا ہے، 25 چل رہا ہے. تو ابھی یہ طریقے پرانے ہو گئے ہیں. ابھی لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ بولتے ہیں اگر آپ کو ہماری پسند سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ ہماری پسند ہے، آپ اس کو رسپیکٹ کرنا سیکھیں. ابھی آپ لوگوں کو جو ان کی پسند ہے یا رائے ہے اس میں آپ سپیس دیں لوگوں کو. یہ نہ بولیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے تو آپ کو بھی پسند نہیں ہو سکتا. ابھی کی یوتھ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 4 دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، جب 26ویں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، جب اس ملک میں آئین کو پامال کیا جاتا ہے، تو تب یہ کہاں ہوتے ہیں؟ مذہب وہی نا، مذہب ہمارے ملک میں موقع کی مناسبت سے استعمال ہو رہا ہے نا. مذہب کارڈ کا بیسکلی مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو اپنی کنوینئنس کے حساب سے استعمال کر لیں نا. دین کی آپ کو جہاں جتنی ضرورت پڑے اتنا نکال کے لے آئیں، پورا دین آپ نہ پڑھیں. آپ کو جب لگے، آپ کو یاد آ جائے کہ جی عورتوں کی عزت پہ بات کرنے والے ہو آر یو، ورنہ آپ 2-2.5 سال سوئے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں. تو اسی طرح آپ موقع کی مناسبت سے دین نکال کے لے کے آ جائیں نا. ابھی آپ کو کسی آپ کے کہنے کی بات سے فرق نہ پڑے تو آپ کسی مولوی کو بٹھا دیں کہ جی یہ کہے گا کہ جی فتنہ ہے، تو لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا نا. اگر کوئی اپنی آپ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ ہے نا، تو آپ اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ ہمارے ملک میں فتووں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اس کا شعور آ گیا ہوا ہے. جب بی بی کی بے نظیر کی حکومت تھی تو تب یہ فتوے یہ بھی دلواتے تھے کہ جی عورت کی تو حکومت ہی جائز نہیں ہے. ابھی مریم نواز کو سر پہ بٹھا کے گھومتے ہیں سارے. تو وہ یہ جو ہے نا لوگوں، یہ منافقت جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، تو اس سے باہر آ جانا چاہیے. لوگ اسے نکل چکے ہیں، لوگ جان چکے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی بھی، وہ یہ منافقت سے باہر آ گئے ہیں. اسی لیے دیکھیں 8 فروری کا جو الیکشن تھا نا، جو اس کا رزلٹ تھا، وہ کسی کی بھی عقل مند کے لیے نا کافی تھا اشارہ. مطلب اس کو ہوش دلانے کے لیے وہ کافی تھا. لیکن اگر آپ عقل مند ہو ہی نہ، آپ سمجھدار ہو ہی نہ، اور آپ کو شرم ہو ہی نہ، تو پھر اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟